أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدقت يا رب العالمين. ملک معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہے، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے کیونکہ آج ہم بیسکلی جو علامات کبریٰ ہیں ان میں سے ظہور امام مہدی علیہ السلام پہ بات کریں گے انشاءاللہ، نزول عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کریں گے اور خروج دجال پہ بات کریں گے، جس کے فتنے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بارہا ڈرایا ہے. ناظرین کرام ذہن میں رکھیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جتنی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی قسم صغریٰ علامات کی ظاہر ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ صغریٰ علامات اب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی کمپلیشنز کی طرف جاری ہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے سے لے کر ظہور مہدی علیہ السلام تک وجود میں آئیں گی. اور دوسری نشانیاں جو ہیں وہ علامات کبریٰ ہیں جو ظہور مہدی علیہ السلام سے لے کر سور پھونکنے تک ظاہر ہوں گی، اور قیامت کا آغاز ذہن میں رکھیے گا انہی واقعات سے ہوگا. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک آل سے
امام مہدی علیہ السلام جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے، جبکہ دنیا اس وقت ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، ظلم و ستم کا بازار اس وقت گرم ہوگا، اور آپ علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے باقاعدہ معمور فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور اس نتائج اور اثرات کے حوالے سے اور امتحانات اور آزمائشوں کے اعتبار سے نہایت ہی اہم ہیں۔ اسی لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی کیٹیگوریکل، بہت ہی پریسائز اور بہت ہی کھل کر ان تمام حالات اور واقعات کو بیان کیا۔ مثلا خاتم الاولیاء نے یہ آ کر سارے معاملات کو درست کرنا ہے، جنہیں ہم امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اور جن کی شخصیت کے بارے میں بہت واضح طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا۔ ان کا اصل نام، ولدیت، وطنیت، وقت ظہور کے حالات، بیت و خلافت کا مقام، ان کی کیفیت، مخالفین اور معاندین سے ان کی جنگ، ان کے ساتھ خدائی نصرت کا ہونا، ان کا عدل و انصاف کرنا، سخاوت و فیاضی، ان کے عہد میں مال و دولت کی فراوانی ہونا، زمین کی پیداوار میں حیران کن برکت آ جانا۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں صاحب کہ یہ ٹربلنس جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر، لیڈرشپ کی بہت کمی ہے، ہوگا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں سچی بات ہے، میں نے جتنا حدیث کا مطالعہ کیا ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، میں نے یہ سمجھ لیا صاحب یہ جنگوں کا برج ہے، یہ ٹربلنس کا اور یہ انتشار کا ایک برج ہے جو درمیان میں ہے، اور اس وقت یہ اوور کم ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی لیڈرشپ مجھے دور دور تک جو ہے مسلم امہ میں نظر نہیں آتی۔ بہرحال دنیا جو ظلم و ستم سے بھری ہوگی ناظرین، اس کو عدل و انصاف سے آپ کا معمور کرنا، اسی عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر نزول ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی اقتداء میں، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں دجال کا تعاقب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی ہلاکت اور مدت خلافت، یہ تمام احادیث کے اندر کیٹیگوریکل بیان کی گئی ہیں۔ ان کی شناخت سے متعلق ضروری امور، اس کی بھی وضاحت بیان کر دی گئی ہے۔ ان کے ظہور کے وقت اور ان پر جو نگاہیں پڑیں گی بلا توقف جو ان پر ایمان لائیں گی، ان کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا۔ ناظرین اسی طرح دجال اکبر، کیونکہ کئی دجال آئیں گے، کئی فریب کرنے والے، مکر کرنے والے آئیں گے، لیکن جو اصل ہے وہ دجال اکبر ہے، جس سے متعلق امت کو جس قدر معلومات درکار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پہ وہ ساری انفارمیشن ہمیں ٹرانسفر کر دی۔ مثلا اس دنیا امتحان و آزمائش میں اس کا موجود ہونا، اس کی جسمانی ساخت اور اس کی جو بدحیتی ہے وہ بتانا، اس کی سواری کی جسامت اور رنگت تک کا بتانا، اس کی آنکھوں کا کانا ہونا، معیوب ہونا، اس کی پیشانی پر کاف الف رے یعنی کافر لکھا ہونا، اس کے طلسماتی کرتا ہو یعنی جو شعبدے بازیاں وہ کرے گا، اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے علاوہ سارے خطہ ارضی پر اس کا فساد پھیلانا، تباہی پھیلانا، لیکن مدینہ پاک اور مکہ پاک میں وہ داخل نہ ہو سکے گا، بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بطور خاص قوم یہود کا اس کا ہم نوا ہونا، آپ جانتے ہیں نا دیوار گریا کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت جو ہے پورے یہودی جو ہیں وہ لگے ہوئے، وہ باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور اپنے مسیح دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں وہ، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی دیوار سے نکلے گا۔ وہ تابوت سکینہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کنگڈم آف ڈیوڈ کو جو ہے اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں، وہ پرومس لینڈ کے حوالے سے مدینہ پاک تک معاذ اللہ اور مکہ پاک تک اس کی ایکسپینشن چاہتے ہیں۔ تو اصل جو یوں کہہ لیجئے کہ پولیٹکس کا پورا مرکز ہے وہ بنیادی طور پر اسرائیل کی سرزمین ہے، جہاں پر وہ دجال کا باقاعدہ انتظار کر رہے ہیں اور کنگڈم آف ڈیوڈ کی کمپلیشن چاہتے ہیں۔ بطور خاص یہودی اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، اس پہ جا کے میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ناظرین اس کا ہلاک ہونا، یعنی دجال واصل جہنم ہو جائے گا، یعنی دجال کا فتنہ اتنا سنگین ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی اس فتنے سے بچنے کی دعا پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس حوالے سے متنبہ کیا کرتے تھے، جس کا مقصد اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی طرف رغبت دلانا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتلائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا، پس وہ جسے جنت کہے گا در حقیقت وہ دوزخ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا۔
یہ فتنہ ناظرین ایسا ہے کہ ہر نبی جو ہے اس فتنے کے بارے میں اپنی امت کو بتاتے ہیں. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور بعد از نزول ان کے واقعات کے احوال کو بھی صاف صاف سرکار علیہ السلام نے بیان کر دیا. مثلا 2 فرشتوں کے سہارے ان کا مینارہ مشرق یعنی جو دمشق میں مشرقی مینار ہوگا ناظرین, اس پہ باقاعدہ آپ جو ہے 2 فرشتوں کے پروں پر جو اپنے دست مبارک کو لے کر آپ باقاعدہ نزول آپ فرمائیں گے, اور آپ کے لباس کے بارے میں بتلایا, اس کی نوعیت بتلائی, اس کا رنگ بتلایا. مسلمانوں کے امام کے اقتداء میں یعنی امام مہدی علیہ السلام کے اقتداء میں آپ نماز ادا کریں گے, یہ بتلایا. امام مہدی علیہ السلام اور لشکر مسلمین کو ساتھ لے کر دجال کا تعقب کریں گے جو کہ کانا ہوگا. بیت المقدس کے قریب لد کے مقام پہ دجالی لشکر سے باقاعدہ آپ کا مقابلہ ہوگا, اور انہیں دیکھ کر یعنی دجال جو ہے وہ پانی میں نمک کی طرح جیسے نمک گھل جاتا ہے ایسے گھل جائے گا, اور پھر دجال جو ہے آپ کے دست مبارک سے مارا جائے گا, یعنی واصل جہنم ہوگا. اور یہ جو لد کا مقام ہے میں آپ کو بتلاؤں, یہ اسرائیل کا اس وقت ایئرپورٹ جو ہے یہ لد کے مقام پہ ہے. ایگزیکٹلی اسی مقام کے اوپر دجال واصل جہنم ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد براہ راست امت مسلمہ کی آپ سربراہی فرمائیں گے. پھر اس کے بعد ہوگا یہ ناظرین کہ قوم یاجوج ماجوج کا ایک سمندر جو ہے وہ دیکھے گی, اس کا طوفان دیکھے گی, وہ دنیا بھر میں پھیل جائیں گے, ان کی تعداد بہت ہوگی. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہلاک ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام فائنلی یعنی جتنے بھی عیسائی جو سلیب کے ماننے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. خنزیر کو آپ ماریں گے, سلیب کو توڑیں گے, سب کچھ ختم کریں گے. فائنلی تمام مسلمان ہوں گے, آپ قیادت کریں گے, اور میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جگہ خالی ہے آپ وہاں پر مدفن ہو جائیں گے. یہ میں نے آپ کو ایک اسکیچ بتلایا ہے, اس کی ڈیٹیلز اب اس پہ بات کریں گے احادیث کی روشنی میں. ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. جو شخصیات اس وقت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین ہے, میرے دل کے بہت قریب ہے, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے. میرے بائیں جانب بھی کمال شخصیت ہیں صاحب, ابھی ان سے گفتگو ہوگی, اور ہماری خاص دعوت پہ تشریف لائیں صوبائی وزیر اوقاف جناب سید اصفر علی ناصر صاحب سید زادے ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید جناب. اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ہیں, اور انہی کی سربراہی میں ظاہر ہے پروگرام بڑی علمی شخصیت, بڑی روحانی شخصیت, جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب بھی ملک کے ممتاز شناخہ خوبصورت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جناب محمد ریحان روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور پھر میرے دائیں جانب بھی وہ کچن موجود ہے جہاں منیرہ کرن صاحبہ روز بڑے زبردست کھانے بناتی ہیں. تمام آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلا توقف جناب آئیے, لیڈی فرسٹ, آغاز کیجئے کچن. جی, آج کی جو ریسیپی ہے وہ ہے مٹن شنواری کڑاہی, اور ساتھ میں ہے گاجر کی کھیر, اور ڈرنک میں آج بناؤں گی جام شیریں تخم ملنگا کے ساتھ. تو جیسے جیسے اس کی آگے ریسیپیز بنیں گی میں بتاتی جاؤں گی, لیکن مٹن شنواری کے بارے میں تھوڑی سی بتاؤں گی تاکہ میں اس کو بنانا سٹارٹ کروں. کہ ایک تو آپ نے تھوڑا زیادہ بتا دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک تو آپ نے اس کو کوشش کریں گے پریشر کوکر میں مت پکائیے گا, آپ اس کو جسٹ پانی میں رکھیں, اور اس کا جو پانی کا جو پیسٹ ہوگی ادرک لہسن کی وہ آپ نے لیدر سے بوائل کر کے وہ بھی اس میں پانی کی جگہ وہ ایڈ کرنی ہے. سیکنڈ, اس میں جو چیزیں جائیں گی, ٹماٹر ثابت جائے گا, ہری مرچ ثابت جائیں گی, ادرک بھی ثابت جائے گا, اور اس کو ہم کٹی لال مرچ اور ساتھ میں کالی مرچ میں پکائیں گے, اور بیسیکلی اس کا جو ٹیسٹ نکلے گا اس کے اپنے پانی اور اس کی اپنی فیٹ سے نکلے گا. تو اس کو میں بنانا بھی سٹارٹ کرتی ہوں. باقی چاولوں کو میں نے اوپر رکھ دیے, بھگو کے رکھا تھا, گاجریں اس کی کدوکش کر کے رکھی ہوئی ہیں, چاول اور گاجر کی کھیر ساتھ میں رکھ دیتی ہوں. خواتین کو سلام ہے, آپ یقین مانیے, واہ کیا بات ہے. آپ لوگ جو کردار خاص طور پہ رمضان میں ادا کرتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کمال کردار ہے. اچھا جی, اب سید صاحب پہلے آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. آپ آئے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. یہ جو ظاہر اوقاف کا محکمہ ہے اس میں آپ کی کئی ایک ذمہ داریاں ضرور ہوں گی, لیکن خاص طور پہ اس وقت جو آٹے کی تقسیم کے حوالے سے اگر آپ مجھے تھوڑی سی لبرٹی دیں تو میں تھوڑا سا عوامی سطح پہ نمائندگی کرتے ہوئے سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو پراپر ایڈریس کر لیں. بڑی ریزرویشنز ہیں لوگوں کے ذہن میں, اور لوگ جو ہے بڑا ایک سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ کہ صاحب اس سے بہت بہتر میکینزم کے تحت کام ہو سکتا تھا, ایسے کام کیوں ہوا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ اپنا ان کی ذلت بھی ہوئی, رسوائی بھی ہوئی, اور لوگ پریشانی سے مطلب جو ہے وہ اپنا مستقل گزر رہے ہیں. جی دیکھیں, اس بات کو بڑی گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت 650 روپے کا جو آٹا فراہم کر رہی تھی اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ غریب اور نادار لوگوں کی مدد کی جائے. ٹھیک, 650 روپے کا جو آٹا تھا وہ بہت ہی کم پرسنٹیج جو تھی وہ غربا تک, اور جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ آٹا تقسیم کرنا تھا, جو مقصد تھا
وہ فوت ہو گیا اس طرح سے کہ بہت ہی ایک کم مقدار اور کم پرسنٹیج ان کو منتقل ہو رہی تھی، اور باقی تمام جو ہے وہ ریسائکلنگ میں جا رہا تھا. تمام جو ہے وہ اب یہ سمجھیے کہ عمرہ جو تھے وہ اس کو استعمال کر رہے تھے. لہٰذا حکومت نے ایک اچھا اقدام یہ کیا کہ اس کے اندر 28 ارب روپے جو مہینے کے جا رہے تھے سبسڈری کے وہ بھی ختم کر دیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو رمضان بازار لگائے جاتے تھے اس کے اندر 7 سے 8 ارب روپے کی سبسڈری تھی. آپ کو جان کے بڑی حیرانگی ہوگی جی بتائیے کہ اس کے اندر تقریباً 5.5 ارب روپے تو صرف کیمپوں کے کرائے کے اندر چلے جاتے تھے. اوہو. تو جب 7 سے 8 ارب روپے کی سبسڈری میں 5.5-6 ارب روپے آپ کرائے میں دے رہے ہیں تو پیچھے 1.5-2 ارب روپے کی سبسڈری تو نہ ہونے کے برابر ہے دینے. بالکل ایسا ہے. لہٰذا اس کو بھی ختم کیا گیا اور پھر یہ ایک 60-65 ارب روپے کی سبسڈری بنائی گئی جس کو صرف فوکس کیا گیا کہ یہ صرف غربا میں ان لوگوں میں جن کی 60,000 روپے سے کم آمدن کی تنخواہ ہے یہ ان کو دیا جائے، تاکہ اس سے صرف جو نادار طبقہ ہے جو غربا ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا جا سکے. 2 باتیں اس میں بڑی پریسائزلی، کیونکہ ظاہر وقت ہمارے پاس افطار میں تھوڑا کم ہوتا ہے. اس میں ذرا ایک تو یہ بتائیے کہ ایک سوال تو یہ اٹھا صاحب، اور یہ بڑے عمومی سی بات ہے کہ اس کے میکانزم کو بہت بہتر کیا جا سکتا تھا. جس طرح سے لوگ لائن میں کھڑے رہے پھر اموات ہو گئیں، اور ایک تو یہ شاخسانہ کے اموات، دوسرا یہ کہ ناقص آٹا جس کے بارے میں ظاہر میڈیا پہ بہت کھل کے سب نے بتایا کہ صاحب بڑا ناقص آٹا اس میں استعمال ہوا. تیسری جو اس میں عام ترین بات ہے، میں کل دیکھ رہا تھا مختلف چینلز پہ نیوز چل رہی تھی کہ بہت سے تندور ایسے ہیں جن پر باقاعدہ یہ آٹا جا کے بکا ہے، یہ بورے جا کے بکے ہیں. تو یہ جو گیپ ہے صاحب، اس گیپ کو مطلب آپ لوگوں نے کس طرح سے دیکھا؟ دیکھیں آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا. اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جہاں تک آپ نے تندور پہ جا کے بکنے والی بات کی، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، کہیں سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بورے جو اسٹیمپڈ ہیں وہ باقاعدہ وہاں سے نکلیں. اچھی بات ہے، وہ ہے تو اس کو بھی سامنے لانا چاہیے تاکہ عوام کو بھی حقائق معلوم ہونے چاہیے، لیکن تصدیق کے ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک اموات کا تعلق ہے تو ایک اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ رجسٹرڈ ہیں صرف ان کے لیے تھا کہ یہ ان کو دیا جائے گا. لیکن وردی پرائم منسٹر صاحب اتوار کو جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا اقدام لیا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہیں یا ان کو آٹا نہیں ملتا وہ نادرا کے تھرو لے لیں. اس سے ایک دم سے تمام جتنے پوائنٹس تھے اس پہ رش بہت زیادہ بڑھ گیا اور پھر لوگ زیادہ تعداد میں بوری لینے کے لیے آ گئے کیونکہ 10-10 کلو کے 3 تھیلے اکٹھے مل رہے تھے. جی جی. اور اس کے اندر بھی یہ کہ تھوڑی بگدڑ مچی اور انتظامیہ کا تھوڑا مسائل تھے. ایک سوال اور اس میں پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں پھر چونکہ ظاہر اور بھی مہمان ہیں. اس میں ایک مجھے بات بتا دیجئے، جتنے لاکھوں روپیہ تنخواہ لے کے بیوروکریسی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسٹنڈے ہوئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، ان کو پیٹرول ملا ہوا ہے، مرات ملی ہوئی ہیں، کیا یہ صرف لاکھوں روپے کھانے کے لیے یا کوئی میکانزم اچھا بنانے کے لیے؟ کہ ظاہر آپ کو پتہ ہے غربت اتنی زیادہ ہے، 50% سے اوپر پاپولیشن آپ کی غریب ہو گئی ہے اور جتنی انفلیشن 46% چلا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے رش تو ٹوٹنا تھا. تو یہ میکانزم بہتر بھی ہو سکتا تھا اور یہ بورے گھر بھی جا سکتے تھے جب بجلی کے بل گھر چلے جاتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. اس چیز کو میکانزم اسی کو مانیٹر کرنے کے لیے چیف منسٹر پنجاب جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ، آپ کو معلوم ہے ایک بڑی مختصر سی کابینہ ہے 8 وزیروں کی اور 2 مشیروں کی، جی جی، ان کو فوری طور پہ تعینات کر دیا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ تشکیل کر دی گئی مختلف علاقوں میں ڈویژنز کے اندر. سارے لوگ جو ہیں وہ ان ڈویژنوں میں چلے گئے، ڈسٹرکٹس میں چلے گئے. میں خاص طور پہ مجھے ساہیوال کا ڈویژن جو ہے وہ اس میں تشکیل کی دی گئی. میں تو بڑا اپریشیٹ کیا جا کے انتظامیہ کو، میرے حساب سے تو انتظامیہ نے بہت ہی شاندار کام کیا. ہمارے ساتھ کمشنرز تھے، ڈپٹی کمشنرز تھے، اسسٹنٹ کمشنرز تھے اور ہمارے ساتھ ڈی پی اوز تھے، ہمارے ساتھ آر پی اوز تھے. سب نے کام بہت محنت سے کیا، بہترین طریقے سے کیا. جس بات کے بارے میں آپ عکاسی کر رہے ہیں وہ آپ سسٹم کی خرابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ تو ایک بہت لمبی گفتگو ہے. اس بارے میں تو میرے خیال ہے یہ پروگرام کافی نہیں. بہت جتنا چاہے جتنے گھنٹے چاہے بیٹھ کے بات کر لیں، اس کو تو آپ پھر حکومت اور حکومت نکالتے چلے جائیں تو آپ کو جتنا. لیکن آپ جیسی شخصیات کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے اور آپ بڑے کائنڈ ہارٹڈ ہیں. آپ جیسی شخصیت کی سربراہی میں اس ٹیم کو بھی درست ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اسپاٹ بل واسطہ ہے بلا واسطہ آپ جیسی شخصیات پہ آتا ہے وہ بھی میرا خیال ہے دھلنا چاہیے. اس حوالے سے نگراں حکومت تو مختصر وقت کے لیے ہے جناب. بالکل ٹھیک. جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب ہمارے وقت کے اندر جو ہماری ذمہ داری عائد کی ہے نبھائیں گے انشاءاللہ. بالکل بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب اب چونکہ ظاہر یہی موضوع چل پڑا ہے تو تھوڑا سا اسی پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں
یہ جو اس وقت لوگوں کی داد رسی کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت کمزوریاں ہیں اس میں. جیسا کہ منسٹر صاحب فرما رہے ہیں اب بہتری آئی ہے، لیکن جب یہ پروگرام شروع کیا گیا شاید اس وقت یہ ادراک نہیں تھا کہ اتنی عوام ٹوٹ پڑے گی. یہ بات پیشگی اگر ادراک کیا جاتا اور پیشگی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی تو آج شاید اتنی اموات نہ ہوتی، لوگ زخمی نہ ہوتے، اور آج کچھ اور منظرنامہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب آپ ذرا شارٹ کامنٹ اس پہ دے دیجیے. جی میری رائے میں یہ ایک حوالے سے اچھا اقدام ہے کہ اس پر کسی حکومت کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھیلے پہ. ہاں یہ اچھی بات ہے. ویری گڈ. جو جہاں تک مجھے پہنچی ہیں باتیں وہ تھیلا بہت ناقص ہے، اس میں جو گندم ہے وہ بہت اچھی نہیں. بالکل ایسا ہے. تیسرا ایک فیڈ بیک جو مجھے یہ عمومی فیڈ بیک ہے ویسے مجھے مختلف سماجی طبقوں سے پہنچتا ہے، وہ یہ پہنچتا ہے کہ عزت نفس برقرار رکھنے کا کسی نوعیت کا کوئی جناب یہ مسئلہ ہے. بالکل. اور اگر ایک ایٹمی طاقت ہو اور وہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنی ہوئی ہو اور اس میں ظاہر ہے کوئی ایک حکومت ذمہ دار نہیں ہے، خصوص 3 مہینے جس کے کندھوں پر ذمہ داری ہے وہ تو بالکل ذمہ دار ہے. بالکل ایسا ہے. کون ہے ذمہ دار پھر؟ یہ سوال بخش نہیں ہے. یہ سوال تو 22 کروڑ لوگ پوچھ رہے ہیں کون ہے ذمہ دار. کون ہے ذمہ دار آپ بتائیے. دیکھیں اگر میکانزم کی آپ نے بات کی بڑی خوبصورت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی زکوٰۃ اور صدقات کا اتنی منصفانہ تقسیم تھی کہ ایک وقت کے بعد کوئی شاید لینے والا بچ نہیں گیا. ایسا ہی تھا. 2.5 برس کا ٹینیور تھا ٹوٹل 2.5 برس. تو لہٰذا یہ مشکل نہیں ہے اگر اس کے اندر اخلاص موجود ہو. میرا خیال ہے وہ جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر اگر اخلاص موجود ہو تو بڑی آسانی سے اس کو احسن انداز میں کیا جا سکتا ہے، عزت نفس مجروح کیے بغیر. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اگر باقی سارے کام ہم بجلی کا بل بھی دے سکتے ہیں، یہ ابھی مردم شماری ہو رہی ہے، گھر لوگ پہنچ رہے ہیں، قطرے پلائے جا رہے ہیں، پولیو کے ہم وہ ہر طرح کا رسک لے کر اور ساتھ میں سیکیورٹی بھیج کر ان کو قطرے پلا سکتے ہیں. تو مطلب پولیو کے قطرے لا سکتے ہیں تو آٹے کا تھیلا بھی گھر پہ لا سکتے ہیں. اور آپ 3 آٹے کے وہ 10 کلو کے 3 تھیلے دینے کے لیے اگر ملک کے اندر اتنی کیجولیٹیز ہو جائیں، لوگوں کے کان کٹ جائیں، لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی ہے یقین یہ صحیح صاحب سن بھی رہے ہیں. کوئی دوسری رائے اچھا ہے جو اس طرح کے اس میں اس کا میکانزم بہتر کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ظاہر آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول، دجال کے خروج کے حوالے سے سننا چاہتے ہوں گے. ہم وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو آغاز مفتی صاحب سے کریں گے گفتگو کا. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. علامات قیامت میں ناظرین جو کبرا علامات ہیں، اور اس پہ بھی خاص طور پہ آج ہم ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان صوبائی وزیر اوقاف جناب سید اصفر علی ناصر صاحب بھی موجود ہیں. ان سے اوقاف کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے گا. مجھے صاحب میرا خیال ہے مطلقاً پہلے ذرا علامات قیامت پہ بات کر لیتے ہیں، اس حوالے سے ذرا لوگوں کو تھوڑی انفارمیشن دیجیے. آغاز کلام میں آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ قیامت کی علامات 2 طرح کی ہیں، صغرا اور کبرا. جی دلچسپ موضوع اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، اور یہ موضوع اس لیے بھی سننا چاہیے کہ ہم اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کا شکار نہ ہوں جو قیامت کی علامت کے طور پر ذکر کی گئی ہے. درست. چھوٹی علامتیں جو قیامت سے پہلے بڑی کثرت کے ساتھ ہوں گی، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے. ایون کہ بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گی، اور اس کے مظاہر ہمیں ٹک ٹاکس جیسی ایپس پر نظر آتے ہیں. اسی طرح فرمایا گیا کہ لوگ اپنے دوستوں کو قریب کر لیں گے اور باپ کو دور. یہ بھی فرمایا گیا قرب قیامت کی علامات میں سے کہ تمام اہم مناصب اور عہدوں پر نااہل آئیں گے. ایون کہ لوگوں کے جو مرکزی حاکم ہوں گے، امیر سلطنت ہوں گے، فرمایا وہ بھی نااہل ہو جائیں گے. آج یہی صورتحال خصوصاً اسلامی ریاستوں کے. پھر ساتھ فرمایا گیا کہ زناکاری عام ہوگی، شراب نوشی عام ہوگی، اور خاص طور پر یہ فرمایا گیا کہ فحش یعنی فحاشی بہت زیادہ بڑھ جائے. ہو گیا. بالکل. ظالموں کی لوگ اس وجہ سے تعظیم کریں گے ان کے ڈر سے کہ کہیں ہمیں شر نہ پہنچائے. ہو گیا. تکلیف نہ پہنچائے. مطلب ثابت ہو گئی.
ہو گئی. یہ جنید بھائی چھوٹی چھوٹی علامتیں اس طرح کی سینکڑوں ہیں. اور بڑی علامات میں سے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ان میں سے حضرت امام مہدی کا ظہور. ٹھیک ہے. آپ ظاہر ہوں گے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ حضور علیہ السلام کے نائب کے طور پر جلوہ فرما ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے اور جہاد کریں گے. سر یہاں قطع کلام کی معذرت, وہ جو قرآن پاک نے اس سوچ کو بھی ختم کر دیا ہے کہ جی نہ یہ مصلوب کیے گئے نہ یہ ما قتلوہ وما صلبوہ. قرآن نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا. اور پھر اسی آیت کے آخر میں فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا. جبریل امین علیہ السلام آئے اور آپ کو لے کر یہودی جب آپ پر اٹیک کرنے کے لیے آئے اور اندر گھس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شبیہ ڈال دی یہودیوں میں سے ایک منافق تھا, تتیانوس کی صورت میں تھا. اس لوگوں نے سمجھا یہ ہے حضرت عیسیٰ, اس کو مار ڈالا, لیکن بعد میں خود ہی اس شبے میں پڑ گئے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے, باقی بدن تو فلاں منافق جیسا ہے. تو وہ پھر شبے میں ہی رہیں گے اور آج تک شبے میں وہ ہیں. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں ان کا شبہ دور کروں گا. اور یہ جو قیامت سے پہلے یعنی جو لاسٹ بیٹل ہے جسے آپ ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں, جسے ارمجدون بھی کہا جاتا ہے, ارمگڈون بھی کہا جاتا ہے, اس بیٹل سے پہلے یہ تینوں مذاہب جو ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں تشریف لائیں ہے نا ہمارے لیے. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ رسول اللہ کے نائب کی حیثیت سے آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے, اس کے بعد آپ 40 سال زمین میں قیام کریں گے. اس وقت روئے زمین پر ہر شخص مسلمان ہوگا اور نبی آخر الزمان اللہ کے حبیب کا کلمہ گو ہوگا, اسلام کا بول پالا ہوگا, پوری دنیا میں دین محمدی دین اسلام ہوگا. اس پہ سر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے, اس پہ تو ناظرین آپ مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں علامات قیامت کو تو صاحب آپ سمجھ لیجئے اپنے سلیبس کا حصہ بنا کے رکھیں, یہی ہے جو کچھ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. ذرا صحیح صاحب اب یہ بتائیے, اوقاف ظاہر آپ ڈیل کر رہے ہیں, ٹینیور آپ کا بہت مختصر ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے, آپ کے لیے بڑی دعائیں ہیں کیونکہ آپ ایک کائنڈ ہارٹڈ آدمی ہیں اور آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوقاف کے اندر ابھی کیا کیا ایسی خامیاں ہیں جن کو فوری طور پہ دور کرنے کی ضرورت ہے, یا کون سے ایسے کام ہیں جس کو آپ کر رہے ہیں اس وقت فوری طور پہ؟ دیکھیں پنجاب کا کون سا ادارہ ہے جس کے اندر اصلاحات نہیں ہو سکتی؟ سبھی اداروں کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے, بے بحاظ اصلاحات کی ضرورت ہے. اوقاف بھی ان میں سے ایک ہے. اب اوقاف جو ہے میرے پاس جو وزارت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دو اس کے اندر سیگمنٹس ہیں. جی, ایک اوقاف ہے جو کہ الگ ہے اور ایک مذہبی امور ہے جو کہ ایک بڑی سینسٹیو منسٹری ہے. اس کے اندر آپ کو بڑا کیئرفل اور تمام مسالک کو یعنی کہ بین آن بورڈ لینا پڑتا ہے. انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ انٹرسیکٹ ہارمنی اینڈ ریلیجس ٹالرنس, ان تمام مسالک کو ایک پیج پہ رکھ کے اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بحیثیت قوم پہلے ہم پاکستانی ہیں, اور ہمارا پیٹریوٹزم کا جو جذبہ ہے وہ پہلے ہونا چاہیے اور ایک پیج پہ ہمیں ہونا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد کسی مسلک میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. جہاں تک اوقاف کا تعلق ہے اس کی تھوڑا سا اس کی کہہ لیجیے کہ اس کی ہائرارکی کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں. بحیثیت ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستان ہے, دین اس کے بعد تمام چیزیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی جب ہم کہتے ہیں تو چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تو بنائی اسلام کے نام پر ہے, تو پہلے تو اسلام آ ہی جاتا ہے. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اب آ جائیں اوقاف کے اوپر کہ اوقاف میں 552 جو ہیں وہ دربار شریف ہیں. اس کے بعد پھر 450 پونے 500 مدارس ہیں, مساجد ہیں, 74-75 ہزار ایکڑ اراضی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کو تمام جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لانے ہوتے ہیں اوقاف نے, اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ فنڈ نہیں لیتا بلکہ ایک سیلف جنریٹنگ ادارہ ہے. یہ اپنے فنڈز خود جنریٹ کرتا ہے. تو اس کے مختلف جتنے بھی سیگمنٹس ہیں, مثال ہے کہ اگر دربار شریف ہے تو اس کی تعظیم و آرائش کا کام ہے. اب پچھلے 2 مہینوں میں 25 سے 30 مختلف دربار جو ان کے وزٹ کرتا رہا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیکیورٹی کا بہت خطرناک تھریٹ ہے. جتنی بھی دہشت گردیاں اور ہمارے ملک میں جیسی بھی اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں وہ ان درباروں سے اور ان جگہوں سے کی جاتی ہیں جہاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاتا ہے. ان درباروں پر کی جاتی ہیں. درباروں پہ کی جاتی ہیں. بالکل درباروں پہ کی جاتی ہیں.
دہشت گردی کا کوئی مذہب تو ہے نہیں. جی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں. بالکل ٹھیک. یہ کچھ ٹکوں کے عوض میں اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں. جی جی جی. اور اس کے بعد پھر اس جگہ کے اوپر زیادہ تر حملہ کرتے ہیں جہاں پر اکثریت ہوتی ہے لوگوں جی کی. جی لوگوں تو بالکل. پھر سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کیمرز کو نفس کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, ان چیزوں کو چیک کرنا. پھر اس کے بعد زائرین جو بہت رمضان شریف میں بے بہا لوگوں کی جو الفت محبت ہے, عقیدت ہے, وہ درباروں سے بڑھ جاتی ہے. جی صحیح. اور پھر لوگوں کا جو آنا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا پھر بچوں کے انتظامات, خواتین کے انتظامات, پھر جو دور دراز لوگوں سے آئے ہوئے ہیں ان کی رہائش کے انتظامات اور تعزین و آرائش. دیکھیں یہ تو سب چیزیں ایک سیگمنٹ سے چل رہی ہیں. اچھا صحیح صاحب, اب چونکہ آپ ظاہر آپ میں پوٹینشیل ہے اور آپ کام بھی کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے شاید مجھے آپ سے, آپ اپروپریٹ شخصیت ہے, 2 جملوں میں مجھے جواب دیجیے گا, وقت چونکہ سمٹ کے وقفے پہ جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ یہ 552 جو آپ نے مزارات بتائے, اس میں خاص طور پہ جو اس کے پروٹوکولز, اس کے آداب ہیں, اس کو بھی جو ہے بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لازمن کرنے کی ضرورت ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, ہے نا, تاکہ وہ جس طرح سے داتا صاحب کا مزار جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہے اس اعتبار سے کہ خواتین کا پورشن الگ ہے, مردوں کا الگ ہے. بالکل. تو یہاں اگر ایسے کوئی ایسا اسی طرز کے اوپر کام ہونا چاہیے نا. بالکل. ویری گڈ ویری گڈ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے امام مہدی علیہ السلام دجال کے خروج کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے ذرا اس فورم کو کھولتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں نظامی صاحب سے کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ذرا آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن اگر آپ اجازت دیں دیں تھوڑی سی لبرٹی لے کے میں کچن کی طرف. بالکل. جی منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ میں نے جو شنواری کڑھائی بناتی تھی اس کو میں نے ہلکا سا اس کا جو لہسن اور ادرک کا پانی تھا وہ ایڈ کر کے اس کو میں نے پکایا ہے, اور ٹماٹروں کی پیسٹ میں اس کو میں نے گلا لی ہے. اس میں نے کوکر کا آپ لوگ یوز مت کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اس کو ڈائریکٹ بنائیں گے تو بہت جلدی پک جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ ابھی اس کے پانی میں پک رہا ہے اور اس کے فیٹ ہم گلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی جو گارنش ہے بیسیکلی جتنی ہو سکے وہ آپ جنجر اس میں ایڈ کریں, اور اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ہم ساتھ میں ہری مرچیں, جیسے کہ چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ہیں. اور اس کی سب سے ایک جو خاص چیز ہے جس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس میں پانی کنٹینٹ کم ڈالیں, یہ ٹماٹر ہوئی کے پانی میں پکے گا. تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو بنایا مٹن میں, آپ اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں. تو اور یہی ریسیپی اگر آپ لوگ ٹرائی کرنا چاہیں تو چکن میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ مٹن شنواری ہے تو اس کو ہم اسی میں بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنے گا. اور سب سے اچھی چیز کی یہ ہے کہ میں نے اس کو اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے عید کا موقع آ رہا ہے, تو یہ ایک بہت ایک مین کورس ہیلدی قسم کا ہے کہ بجائے اس کا بہت زیادہ چیزیں بنائیں آپ اس کو پراپرلی بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جو کھیر تھی وہ پک رہی ہے, جیسے کہ آپ دیکھیں اس میں گاجریں میں نے ایڈ کر دی ہوئی ہیں, چاول اس میں ایڈ کیے ہیں, اور یہ بھی ہلکی اس کو ہم پکا رہے ہیں. اور یہ جیسے جیسے ہمارا پروگرام چل رہا ہے جیسے جیسے کھیر بھی ساتھ ساتھ پک رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہارڈلی 1 سے 1.5 گھنٹے میں یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گی. اور پھر ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے. ہلکا اس میں ڈالوں گی ارک گلاب, آپ اس میں روح کیوڑا بھی ڈال سکتے ہیں اور الائچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں, تو اس کی خوشبو سے اس کا بڑا اچھا کمبینیشن ہے. ساتھ میں آپ کا پلیٹر ہوگا سیلیڈ. آپ ظاہر ہے افطار تک یہ تیار کریں گے اور افطار سے پہلے کوئی کھا بھی نہیں سکتا. سید صاحب مجھے لگ رہا ہے کھانے پینے کے شوقین ہیں, لیکن یہ چلے جائیں گے. آپ میرے خیال ہے کھانے پینے کو انجوائے کرتے ہیں. جی الحمدللہ, کون نہیں کرتا کون نہیں کرتا اور کس کو نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر آئیے, امام مہدی علیہ السلام ان کا مطلب کون ہوں گے, آپ کا تعارف ایک تو, اور خاص طور پہ احادیث میں جو ہے آپ کے حوالے سے کیا بتلایا گیا, بتائیے ذرا. جنید صاحب, احادیث میں امام مہدی کا جو تعارف ہے اور آپ کی جو خدمات ہیں اس کی اتنی جزیات اور تفصیلات ملتی ہیں کہ اس کے بعد سچ یہ ہے کہ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں شامل ہو گیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور پر ایمان رکھنا. واہ, یہ تو مسلمانوں کے عقائد, مسلمانوں کے عقائد بالکل خصوصاً نہیں, اس میں مسلمان کہلانے والے بہت سارے ایسے فرقے بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بھی نجات دہندہ ہو سکتا ہے, اور وہ جو مہدی کا ایک تصور مخصوص ہے ہماری احادیث کی روشنی میں
کہ جی یہ کوئی بھی مصلح ہو سکتا ہے، مجدد ہو سکتا ہے اینڈ سو آن. لیکن مستند احادیث میں جو ایک تصور ملتا ہے حضرت امام مہدی کا، ان کا اسم گرامی وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام. سبحان اللہ. ہم نے چند دن پہلے میم سے میم تک کی بات کی تھی. آغاز بھی محمد اور اختتام بھی محمد. جی ہاں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو اور یہ کہ ان کا اسم گرامی، ان کے والد ماجد کا اسم گرامی بھی عبداللہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کے حسن و جمال کی اور والدہ کا نام بھی والدہ کا نام آمنہ ہوگا. یعنی یہ ساری مناسبتیں وہ ہوں گی. واہ سبحان اللہ. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ان سے اس دور آخر میں سب سے زیادہ تقویت ملے، سبحان اللہ، اس لیے اللہ نے انہیں یہ شرف عطا کیا. اور سیدہ کائنات کے ہی گلشن کے پھول ہیں، سونی کے پھول فاطمی ہیں. سبحان اللہ. اچھا، حضرت علی نے ایک دفعہ حضرت حسن سے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی لائے گا جو دین مبین اسلام کو وہ عروج اور ترقی دے گا جو ہمیشہ یاد رکھی جائے. اللہ اکبر. تو عین ممکن ہے کہ وہ حسنی ہوں، لیکن ہم فاطمی ہونے پر سب کا اتفاق. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ان کے حسن و جمال اور وضاقتہ اور خد و خال کی بھی تفصیلات ملتی ہیں. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کو پہچانا جائے گا، پہچان لیا جائے گا. اور لوگ یہ حالات ہوں گے، اتنی انارکی پھیلی ہوئی ہوگی، سیاسی بھی، اخلاقی بھی، معاشرتی بھی، ہر سطح پر، کہ لوگ ترس رہے ہوں گے کہ انہیں کوئی رہنما ملے، کوئی لیڈرشپ ملے. وہ جو ایک فقدان ہمیں نظر آتا ہے بہت وسیع پیمانے پر، خاص طور پر اسلامی ممالک میں، یہ خلا بڑھتا ہی جائے گا. اس میں جسٹ فیلنگز ہوں گی، جسٹ لائک پیپٹس، اور اس میں کوئی بھی ایسا قائد شاید ہمیں میسر نہ ہو جس کی اپنی فکری ریڑھ کی ہڈی بھی درست ہو اور اپنے تشخص کی ریڑھ کی ہڈی. سر میں اس نظریے کا قائل ہوں جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا، یہ اس کو تھوڑا سا اور بات کو کھول دیجئے. امام مہدی علیہ السلام پہ تو ہم بات کرتے ہیں، اس بات کو اور تھوڑا سا کھول دیجئے. آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ میں مختلف قسم کے پپٹس آئیں گے، جی ہاں، وہ پپٹس جو ہیں کام انہی کا کر رہے ہوں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے دوران صرف جنگیں ہیں، ٹربلنس ہے، مسائل ہیں، فتنے فساد. اسی لیے ان کو دور فتن کہا جاتا ہے نا. یعنی جب قیامت کی علامات صغریٰ اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائیں گی تو بیچ میں ایک عہد ہے جو علامات صغریٰ کا عروج ہے اور علامات کبریٰ کا مقام آغاز ہے. وہ تو سارا فتنوں اور علام کا دور ہے، اور اس میں وہ جو دجالی ذہن ہے اور دجالی سیاست ہے اور دجالی اقتصاد ہے اور دجالی نظام اطلاعات ہے، وہ سارے کا سارا اس نے جکڑ رکھا ہوا ہو. What is دجال؟ That is confusion. آپ اندازہ فرمائیے قرآن کریم کا ایک اسم گرامی فرقان کیوں ہے؟ جی، فرقان وہ ہے جو کنفیوژن میں آپ کو بتائے گا کہ میں سچ ہوں، فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل کا فرق کرنے والا ہے. جو اس بے راہ روی میں اور اس فکری گمراہی میں اور عقائد اور نظریات اور حق اور باطل کے غیر واضح ہونے کی صورت میں متوسل رہے گا قرآن سے، وہ راہ راست پر ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور آپ نے فرمایا تھا قرآن سے جڑے رہنا اور میرے اہل بیت سے جڑے رہنا، وہ بھی امام مہدی سے متعلق ہے. آخر وقت تک سفینہ نجات اور سفینہ نوح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب سارا معاملہ میم سے میم تک کا ہے، بس بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. اچھا بغدادی صاحب ذرا یہ بتائیے، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حالات کس قسم کے ہوں گے؟ جو حالات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اب دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ آ گئی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی اب جو ہے وہ اپنا ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہیں، اور وہ سمت ظاہر ہے کہ اس میں ہوا کو کنٹرول کرنا، اس میں موسم کو کنٹرول کرنا، اس میں لوگوں کے برینز کو کنٹرول کرنا، یعنی جس انداز سے چاہیں ہم چیزوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ موڑ دیں. تو ذرا بتائیے حالات کیا ہوں گے امام مہدی علیہ السلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، بیسیکلی تو آپ دیکھیں پانی پینے کا تو مزہ تب آئے گا نا جب پیاس لگی ہو. ٹھیک. تو امام مہدی علیہ السلام بطور امام اور بطور خلیفہ جب تشریف لائیں گے تو یقیناً اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے وہ تشنگی اتنی کریٹ ہو چکی ہوگی کہ جس طرح نظامی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس وقت لوگ اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں کوئی نجات دندہ مل جائے. اب حالات کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ پوری دنیا کفر سے بھر چکی ہوگی، یہاں کفر ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فتنہ فساد عروج پر ہوگا. اور آج دیکھ لیں اب، یعنی یہ چیزیں سٹارٹ ایسے ہو چکا ہے، لگتا تو یوں ہی جیسے پہلے بات کرتے یہ بھی چیز موجود ہے، یہ بھی موجود ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ فتنہ و فساد مختلف شیپس کے اندر آج ہمارے سامنے
ہر طرح سے موجود ہے. وہ فتنہ میڈیا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ فتنہ ہو سکتا ہے نہیں ہے ٹیکنالوجی کی صورت میں بھی ہے. آپ ایتھینٹک ہو کے بات کریں. ہے تو مختلف شیپ میں یہ فتنہ بھی ان سے پہلے موجود ہوگا. اچھا, اس سے یہ بڑی بات ہے کہ لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ میجورٹی لوگوں کی وہ نقطۂ جو غربت کا ہے اس سے نیچے زندگی اپنی گزار رہے ہیں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں, صرف آٹے کے تھیلے کے لیے. دوسری طرف آپ چلے جائیں تو آج کے ہی افطاریوں کے اوپر بندوبستوں کے لوگوں کے ایسے ایسے دسترخوان بچھیں گے کہ لوگ کھانا ضائع کر کے وہاں جائیں گے. اور اس کے علاوہ چلے جائیں لوگ اپنے محلات لیوش افطاریاں ہیں, لیوش شہریاں ہیں, اور وہ ایکچولی میں کہتا ہوں پرسنل ریلیشنز کی افطاریاں ہیں. وہ پرسنل ریلیشنز کی شہریاں ہیں. اس میں بھی روزہ نہیں ہوتا, افطاری ہوتی ہے ہمارے. ہاں صحیح ہے. اچھا, صرف افطاری ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے, اور یہ بھی فتنہ ہے. روزہ نہیں رکھنا اور افطاری کریں, یہ بھی فتنے میں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ وقت میں کمی آ جائے گی, بے برکتی ہو جائے گی. بے برکتی ہو جائے گی. 24 گھنٹے وہی رہیں گے. 24 گھنٹے وہی ہے, لیکن بے برکتی کیا ہے؟ آج ہم سب کیا رونا روتے ہیں یار, وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. بالکل. اس بندے سے بھی آپ پوچھیں گے آج ٹائم نہیں ہے, جلدی میرے پاس ٹائم نہیں. اچھا, دوسرا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں گے. اچھا, آج ہم دیکھیں بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, بیٹی ماں سے نبرداز ماں ہے, استاد شاگرد کی آپس میں جنگ چل رہی ہے, علماء کی اور دوسرے طبقات کی آپس میں جنگ چل رہی ہے, نفرتیں پھیل رہی ہیں, تفرقہ بازی ہے, دیگر مذاہب سارے حتیٰ کہ دیگر ادیان بھی مل کر ایک دوسرے کے ساتھ صرف یہ جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. تو یعنی کہ مختلف یہ چیزیں آپس میں. اور دوسرا ایک میوزیکل چیئر کے ارد گرد جو رقص ہو رہا ہے اس کا بھی تو بتائیں نا, جو سیاسی جنگیں چل رہی ہیں. اور فتنے جیسے ابھی دیکھ لیں آپ, یہ عورت مارچ کی صورت میں فتنہ آ گیا, اس طرح کی مختلف چیزیں سامنے آئیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں بہت اہم بات ہے. اس کے پیچھے پراپر اسرائیل کا ایجنڈا ہے, یہودیوں کا ایجنڈا ہے. مان لینا چاہیے ہمیں اس بات کو. LGBTQs کو پاکستان میں پرووک کیا جا رہا ہے, پروموٹ کیا جا رہا ہے. سر, جو عورت ہے نا, لفظ ہی جو ہے نا, لفظ عورت ہے ہی نام ہی پردے کا ہے. عورا کہتے ہیں چھپا ہوا, چھپی ہوئی چیز. جی, اب چھپی ہوئی چیز کو اگر آپ اوپن کر کے کھڑی کریں گے تو یقیناً اس سے فتنے کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ملے گی, اور یہی تو جعلیت ہے. جی جی جی. اور جب یہ تمام اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی اور دنیا کے اندر اس وقت طبقاتی تقسیم ہو جائے گی, مال و دولت کی بھی ایسی تقسیم ہو جائے گی, طبقاتی اعتبار سے معاشرتی گراوٹ کا شکار ہو جائے گا معاشرہ. تو ایسی صورت میں یقیناً ہم. اچھا مفتی صاحب, ذرا یہ بتائیے, امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جاتا ہے, جیسا کہ ایک مطلقاً بات نظامی صاحب نے فرمائی کہ طواف کرتے ہوئے لوگ ان کو پہچانیں, اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایک خاص موقع پر ہوگا. ٹھیک ہے. ایک خلیفہ کی موت ہوگی. اوکے. نئے خلیفہ کے چناؤ پر اختلاف بپا ہو جائے گا. اوکے. یہ ایک بڑی معروف روایت متحقق حدیث ہے. اس وقت امام مہدی کو حکم ہوگا یہ مدینہ منورہ سے مکہ آئیں گے. اوکے, ٹھیک ہے, تاکہ چناؤ نہ ہو جائے. آ کر آپ اظہار نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں. اوکے. اس وقت اولیاء ابدال آپ کو پہچانیں گے, اور پھر ایک غیبی ندا ہوگی جس کا حدیث میں ذکر ہے. ہاں, اس کی آواز بہت دور تک جائے گی. وہ جونا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاطیعوہ, یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے, اس کی اطاعت کرو. اس کے بعد ابدال عرب, ابدال شام, ابدال عراق, دنیا بھر سے سمٹ کر یہاں آئیں گے. سبحان اللہ. جو موجود ہوں گے وہ بیعت کریں گے, اور یہ پہلا وقت ہوگا جب امام مہدی خلیفہ بنیں گے. سبحان اللہ, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جناب والا ہوگا یوں. اچھا, اس حوالے سے میں ایک دو باتیں یہ بھی کر دوں. اس وقت اس موضوع پر نا بڑے لوگ گفتگو کرتے ہیں. کئی کہتے ہیں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, بس وہ چند سال ہیں, دیکھیے جی آنے والے ہیں, یہ ہونے والا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک افواہ اڑی جی وہ عرب کے ایک شیخ کا انتقال ہو گیا ہے, تو اب وہ اختلاف ہو رہا ہے, تو اب یہ وہ وقت آ گیا. تو ایسے مواقع پر لوگ اپنی آراء پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ جو مہدیت کا اور مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ بھی بہت ضروری, ہم بات کریں گے جھوٹے دجالوں کے حوالے سے. اچھا جناب والا, پھر اس وقت شام کے اندر کفر کی حکومت ہوگی. اوکے. خصوصاً ایک سفیانی شخص ہوگا. اچھا. جو سفیانی ہوگا, مصر کے اندر ابقاع ہوگا, جزیرہ کے اندر اصحب ہوگا. یہ پہلے تو آپس میں لڑتے رہیں گے, سفیانی سب پر غالب آئیں گے. پھر سفیانی ایک لشکر جرار لے کر حضرت امام مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں گے. اوکے. جب وہ راستے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے لشکر کو زمین کھول کر اندر دھسا دے گا. ٹھیک ہے.
اس بات کی اتنی شہرت ہوگی کہ اسے امام مہدی کی کرامت تصور کیا جائے گا. اوکے. اس بات کی شہرت کے بعد جو پیچھے لوگ رہ چکے تھے بیعت سے وہ بھی دنیا بھر سے سمٹ کر امام مہدی کی طرف بڑھے. ٹھیک. یوں حضرت امام مہدی اب پوری کمانڈ سنبھال لیں گے یعنی لیڈرشپ مسلم لیڈرشپ اور اس کے بعد اب باقاعدہ امام مہدی جہاد کا آغاز کریں گے, جس کا رونا ہم اکثر روتے ہیں کہ جہاد کی تاریخ اسلام میں جب تک مسلم امہ برسر جہاد رہی پوری دنیا پر غالب رہی. بالکل ٹھیک ہے. اور جب سے ہم نے یہ تلوار چھوڑ دی ہے اور جہاد چھوڑ دیا ہے ہم مغلوب ہو گئے ہیں, ذلیل ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ جو آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو ناظرین کہ یہ پروگرام آج سمٹ پائے گا. دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے. ابھی تو امام مہدی علیہ السلام ایسے ہونا یہی چاہیے تھا کہ امام مہدی سے متعلق ایکسکلوزیو پروگرام ہونا چاہیے تھا. اور میں ابھی گزارش کروں گا, اگر یہ نہیں سمٹ پایا تو میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں تاکہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام دجال کے حوالے سے اور دجالیت کے حوالے سے صحیح انفارمیشن ٹرانسفر کر سکیں. صحیح صاحب ذرا یہ بتائیے اب مطلب اپارٹ آف منسٹری ایک بہت ہی جنرل مطلب کوشچن میں آپ سے کر رہا ہوں. اب یہ جو ہم گفتگو اس وقت کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کچھ بھی کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے, جو کچھ بھی کھیل پاکستان میں پالیٹکس کے نام پہ ہو رہا ہے, میوزیکل چیئر کے ارد گرد رقص کی صورت میں, ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ویژن کچھ اور ہونا چاہیے, ہم کسی اور چکر میں لگے ہوئے ہیں؟ پلیز. دیکھیں یہ تو حکومت سے حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ایک پروسیس ہے جو کہ ایک چلا آ رہا ہے. یہ کون سا ویسا پروسیس ہے جو آپ نے نئی کون سی چیزیں دیکھ لیں؟ یہی کچھ آپ نے 90s میں دیکھا تھا, یہی کچھ آپ نے 2000 کے بعد دیکھا تھا, یہی کچھ اب بھی چل رہا ہے. ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے ایز مسلم؟ ویژن تو بس یہ کہ دیکھیں مطلب ویژن تو وہی ہوتا ہے انسان کا جو ہر چیز اپنی جگہ پہ درست حالت میں اور ہر انتظامیہ اپنی جگہ کام کرے, ہر ادارہ اپنی جگہ کام کرے اور بہتر انداز سے کرے. نہیں مسلم آئیڈیالوجی کی بات میں ایز مسلم ہمارا کیا ویژن ہونا چاہیے؟ ذرا براڈر کینوس پہ بات کریں اس پہ. براڈر کینوس پہ تو مفتی صاحب زیادہ بہتر طور پہ بات کر سکتے ہیں, وہ اس پہ زیادہ جو ہے. اچھا اپنے شعبے کا آپ بتائیے, چلیں اوقاف کے بارے میں بتائیے اور کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا آپ کے ذہن میں, کیوں ظاہر ہے وقت تو بہت کم ہے آپ کے پاس اس وقت. اس کم وقت میں بھی انہوں نے کافی بہتریاں کی ہیں ماشاء اللہ. کوئی دوسری رائے نہیں, بڑی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں, کام تو انہیں بہت اچھی ملی ہے اور ان کی نیت بھی درست ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا کر رہے ہیں بہت. بالکل ایسا, بالکل ایسا. مذہبی مطلب ظاہر ہے ہمارے یہاں جو ایک جنونیت بھی جو پائی جاتی ہے خاص طور پہ, اس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے اتنے مختصر وقت میں کوئی آپ نے کوئی انٹریکشنز ہوئے ہیں آپ کے لوگوں سے؟ ہاں جی انٹریکشنز ہوئے ہیں, مختلف میٹنگز ہوتی ہیں مساجد کے اوپر جو ہے وہ مدرسوں کے اوپر, اور زیادہ تر ایک ایسے فورمز کے اوپر میٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم آہنگی جو ہے اور اس کے اوپر مختلف ڈسکشنیں کی جاتی ہیں اور سب کے پوائنٹ آف ویوز کو سنا جاتا ہے. ایک جو ڈسکشن ہم نے زیر غور ہم نے نہیں کی وہ تھی زکوٰۃ کی. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جب نگراں حکومت آئی تو اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکشنز آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام جو زکوٰۃ کمیٹیز تھیں وہ ڈیزالو کر دی گئیں. کیونکہ ان کے اندر جو ہیں کافی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ اثر انداز ہوتی ہیں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے اوپر. تو جتنے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں اور جو مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر ان کو ایڈمنسٹریٹرز کے جو ہے نا وہ پاورز دے دی گئی. تو اس سے بھی جو ہے اب یہ کہ فیڈرل حکومت سے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں موصول ہو گئی ہے الحمدللہ. اور اس مرتبہ پچھلے سال سے تقریباً 1.5 سے 2.25 ارب روپے زیادہ. ٹوٹالٹی میں پنجاب میں کتنی زکوٰۃ کلیکٹ؟ تقریباً دیکھیں مختلف فیزز میں, لیکن ابھی جو فیز آیا ہے وہ 570 ارب روپے کا فیز آیا ہوا ہے. 570 ارب روپے کی کلیکشن ہوتی ہے؟ جی نہیں دیکھیں کلیکشن تو فیڈرل کے اندر جمع ہوتی ہے, شیئر فیڈرل کے اندر جو شیئر جو ملتا ہے آپ کو, جی جو آتا ہے پنجاب میں جو ہمیں پنجاب میں شیئر ابھی جو ڈیزگنیٹ ہوا ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر وہ تقریباً 5.5 ارب روپے کا ہے ماشاءاللہ. تو یہ 5.5 ارب نا, جی سوری بیگ یور پارڈن 5.5 ارب روپے, 5.5 ارب. تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اور پھر اس چیز کا خیال کرنا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح مستحقین تک بھی پہنچانا ہے. یہ ذرا میکینزم بتائیں, یہ میکینزم میں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک بات آپ شیئر کروں, میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو,
اور اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اپنے مشاہدے کی. کراچی کے اندر میں کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, فیملیز کے نام باقاعدہ انرول ہوئے ہوئے, اور وہاں جو ہے نا مطلب زکوٰۃ عشر کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان سے مطلب جو ہے نا ان کو منا کے پھسلا کے کچھ بھی کر کے وہ چیکس جو ہے ان کے پاس ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے کیا میکینزم بنایا اللہ بہتر جانتا ہے, فیملیز تک نہیں پہنچتی وہ زکوٰۃ. یہاں کیا سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے نا, یہی سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو زکوٰۃ کی کمیٹی ہوتی ہے نا, اس کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنس رکھتا ہے وہ وہاں کے نوبلز کو لیا جاتا ہے. آپ 4 مرد کو لیتے ہیں جو وہاں پہ نوبلز ہوتے ہیں, رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں, زکوٰۃ کمیٹی کا ایک چیئرمین ہوتا ہے, لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ ویل ریسپیکٹڈ ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ لیڈی کی جو عمر ہے وہ 40 سال سے کم نہ ہو, جو مرد ہے وہ 25 سال سے کم نہ ہو, ایج آف میچورٹیز میں ہو, کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو, اینڈ سو آن, کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہ ہو. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ کسی طرح سے بھی بائسڈ ڈیسیشن نہ لیا جائے. اچھا قطع کلام کی معذرت, اگر مجھے ایک بات آپ بتائیں, آپ نے تو ظاہر ہے دیکھیں گاڈ نوز بیٹر آپ نے کب جانا ہے, جتنا بھی آپ کا وقت ہے, لیکن میں انتہائی اخلاص سے اس کا جواب آپ سے سننا چاہتا ہوں بغیر کسی مطلب ڈپلومیٹ اسٹیٹمنٹ کے. ڈو یو تھنک کہ جی یہ زکوٰۃ عشر کمیٹیز اسی انداز سے کام کر رہی ہیں جس انداز سے کام کرنا چاہیے, اور پیسہ اسی انداز سے تقسیم ہو رہا ہے جس انداز سے ہونا چاہیے؟ اس وقت تو کمیٹیز ہیں نہیں, اس وقت تو کمیٹیز ہی نہیں ہے نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں, ڈسٹریبیوشن کا جو پروسیس ہے وہ تو کمپلیٹلی چینج ہو گیا نا. اس تو کمیٹیز تو ہے ہی نہیں, کمیٹیز تو ڈیزالو ہو چکی ہیں. نہیں میں ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کی بات کر رہا ہوں. ڈسٹریبیوشن آف فنڈز بھی تو انہی کمیٹیز کے تھرو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے نا, کہ کس کو ملنی چاہیے کس کو نہیں. تو اب تو وہ ہے ہی نہیں. اب تو سارے اختیارات جو ایڈمنسٹریٹر کے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو دے دی گئے. یا نا اب یہ سمجھیں کہ اس وقت جو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ انتظامیہ دیکھ رہی ہے, اس کے اندر کوئی نوبلز نہیں ہے, کوئی لوگ نہیں ہیں, اس میں ٹرانسپیرنسی ہے. جی اس وقت بالکل ٹرانسپیرنسی. یہ تو عمل اس سے کہیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے, کہیں زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے. اوکے, بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلا کام ہی یہ ہوا کہ کمیٹیز کو ڈیزالو کر دیا گیا. ویسے بھی نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ کمیٹیز ڈیزالو کرتا ہے. سو آپ کے خیال میں جو کمیٹیز تھیں وہ صحیح کام نہیں کر رہی تھیں؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کمیٹیز جو ہے کرپشن تھی وہاں پہ. دیکھیں کرپشن بھی اپنی جگہ بالکل موجود ہوگی, اور لازمی طور پر پولیٹیکل تھی یا نہیں. دیکھیں میں تو اس عمل میں اب آیا ہوں جب ہم نے آ کے ڈیزالو کر دی. نہیں آپ نے کچھ اس کو اوور لک تو کیا ہوگا نا, پاسٹ کو کچھ دیکھا تو ہوگا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا. جی ہاں بالکل دیکھا, اور اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ اس کے اندر بالکل کرپشن بھی انوالوڈ تھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے اندر پولیٹیکل اپوائنٹیز بھی موجود تھے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس کو صاف اور شفاف ہونا چاہیے, اس ادارے کو بالکل پاک ہونا چاہیے, اور یہ چیز اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ غریب اور مستحق جو اس کا حقدار ہے اس تک زکوٰۃ کو پہنچانا ہے. اس لیے نہ صرف آپ عوام کو جواب دیں بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. یہ میں بات سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے. بات یہ ہے کہ اصل بات یہ اتنی دیر کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آپ کی یہ ہے بنیادی بات جو آپ سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ جیسے پیور ہارٹڈ آدمی کی, اور مجھے اس میں کوئی شک و شبہات بھی نہیں. ہاں بس یہ اصل بات ہے کہ اصل میں یہ فنڈز جو ہے نا وہ نیچے تک جانے چاہیے, جن کا حق ہے صحیح معلوم ہے, اور اس میں کرپشن ختم ہونی چاہیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. افطار کا حسین سا موقع ہے, اور آئیے آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں منیرہ کرن صاحبہ کی جانب, اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ بات کہاں تک پہنچی. جی بات کہاں تک پہنچی؟ جی بالکل, جو تھی شنواری کڑھائی وہ بھی ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ پراٹھے اگر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کافی اچھا ہے, ہمارا پیٹر ریڈی ہو جائے گا. تو صبروں سے کہ میں آج بناؤں گی فل لاہوریوں والا انتظام ہے. جی بالکل. پراٹھے کہتے ہیں نا, پراٹھے نہیں پراٹھے بھی کہتے ہیں, اور کچھ اندرون کے لاہور اس کو پرانٹھے بھی کہتے ہیں. پرانٹھے بھی کہتے ہیں. مفتی صاحب پرانٹھے بھی کہتے ہیں اندرون شہر کے جو ہوتے ہیں.
تو آج ہم بنا رہے ہیں اس کے سبروسو کے پراٹھے. اچھا اس کے سب سے جو چیز یہ ہے کہ ٹائم کی بہت آپ کی بچت ہو جاتی ہے. جیسے کہ ٹائم آپ کو پتہ ہے آج کل بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں اور پراٹھے بھی کھاتے ہیں اور ٹائم بھی بڑا شارٹ ہوتا ہے. تو سبروسو کے پراٹھے ریڈی ٹو ایٹ اینڈ ریڈی ٹو کوئک. تو اس کو ہم بناتے ہیں. اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ویسے میں سبروسو بتا نے دوں. ایک کام تو آسان کر دیا, اب کم از کم لڑکی چوز کرتے ہوئے گھر والوں کو جو ہے نا یہ نہیں پوچھنا پڑے گا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن ان کی بھی کچھ ٹپس ہوتی ہیں, میں یہ بھی بتا دوں. جیسے کہ اگر آپ اس کو نکال کے رکھ دیں گے, جیسے کہ اگر آپ اس کو رکھ دیں گے نا سبروسو کے پراٹھے کو, تو یہ آپ نے اس کو فوراً بنا لینا ہے, ورنہ یہ ساتھ ہی اس کے ساتھ اس کا جو ہوگا نا یہ میلٹ ہونا اسٹارٹ ہوگا, صحیح طرح آپ کے بن نہیں پائیں گے. تو دیکھیں بڑا ایزیلی ہم اس کو بنائیں گے. یہ دیکھیں سبروسو کے پراٹھے, اس کو میں اس کو یوں کروں گی, دوسری سائڈ سے اس کو میں یوں کروں گی, بڑا ایزی. اور اس کو ہم اس کو توے پہ ہلکا سے ڈال دیں گے اور ہلکا سا اس میں 1 ڈراپ ڈالوں گی آئل کا, بس. اور اس کو اب ہم کریں گے. اور اس کے علاوہ خالی سبروسو کے پراٹھے جو ہے چلتی پھرتی بہو کا کردار ادا کر رہا ہے. جی چلیں. اچھا اس کے ساتھ اس کے علاوہ کیا بتائیں؟ اچھا اس کے علاوہ کرشی جامع شیری بنائیں گے, لائٹ ریفریشنگ سب پیتے ہیں. اور اس میں ٹالوں گی تخم مرنگا کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے ذرا پراٹھے کے تھوڑا سا اس کی کلر سائڈ چینج کر دوں. اور یہ ہے کرشی جامع شیری, سب پیتے ہیں. اور لائٹ ریفریشنگ اس میں نے ڈالا تخم مرنگا, ساتھ میں ڈالا لیمن. پراٹھا جل جائے گا نہیں, پراٹھے کی آگا پراٹھے کی آگا اس سے ساتھ ساتھ دونوں ہی کریں گے. اس کو ہلکا ہلکا آئل لگایا میں نے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, میں یہ بتا دوں سب کو کہ جب آپ پراٹھا اس کا بنائیں تو نان اسٹک پہ بنائیں. اور اگر آپ جس طرح ہم عام گھر میں روٹی بناتے ہیں تو اس کا تھوڑا توا اور طرح سے ہوتا ہے, پھر آپ اس کو آئلنگ کر لیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل بنائیں گے نہیں سبروسو کے تو وہ پھر اس کے جلنے کا بھی خطرہ ہے, ورنہ پھولے گا نہیں. اب اس کو ہم ہلکا ہلکا سا کریں گے. یہ دیکھیے تھوڑا سا, یہ دیکھیں سائڈ سے اس کا چینج کریں گے اس کی. یہ دیکھیے ذرا تھوڑا سا اس کو یہ پک رہا ہے پوری طرح سے, جب پکے گا پھر اس کی میں سائڈ چینج کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں دکھا دیتی ہوں, یہ لے میں نے سائڈ بھی چینج کر دی. یہ لے اس کو پکنے دے, دیکھ اس طرح اچھا پھولے گا. یہ دیکھیں آپ ذرا پراٹھے کی اسمیل یہاں تک آ رہی ہے, کی آنچ کر دیتی ہوں تھوڑی سی, خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں یہاں تک. جی بالکل. اور ساتھ ساتھ کرشی جامع شیری لائٹ ریفریشنگ سب پیتے ہیں. اس پہ تخم مرنگا ڈالا ہے, ساتھ میں شوگر سرپ ڈالیں, بے شک آپ اس کو کوئٹ بھی کر سکتے ہیں. لیمن کا اس میں فلیور دیا اور بہت اچھا, جب اس میں آئس ڈالیں گے ساتھ میں ڈالیں گے ہم کرشی جامع شیری, اور بہت اچھا فلیور اس میں آئے گا کیونکہ اس میں تخم مرنگا بھی جا رہا ہے. اور بہت ٹھنڈا لائٹ ریفریشنگ, اور رمضان کو آپ کے رونق بنائے اور ٹھنڈا ٹھنڈا ریفریشنگ سا کرے. تو یہ کرشی جامع شیری ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے بنا دی ہے جو کہ سب پیتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھتے تھے کہ میں نے گلاس میں رکھا ہے ساتھ میں, اس میں منٹ کا, اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے لیمن. یہ دیکھ ٹھیک ہو گیا. اوکے جی, تھینک یو. آپ جاری رکھیے اور لگی رہیے آپ اپنے کاموں میں. اب ذرا اس بات کو وہیں سے جوڑ دیجیے. امام مہدی علیہ السلام اب ظاہر آگے بڑھتے ہیں اور لشکر کا معاملہ جو آپ نے بتایا وہیں سے کنیکٹیوٹی لے کے, اور پھر وہ جو رومنز پہ باقاعدہ چڑھائی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا, اور پھر خروج دجال. حضرت امام مہدی کے وقت میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا. آپ مختصر سے وقت میں اسلامی عساکر کی تیاری کریں گے, ان کو تربیت دیں گے, پھر ان کو لے کر نکلیں گے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کا دورہ فرمائیں گے اپنے عساکر اور لشکروں سمیت. اور اس دورے میں آپ کی جو بہت بڑی جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں, وہ رومنز کے ساتھ ہوگی. عیسائی پوری دنیا کے جمع ہو کر حضرت امام مہدی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. 80 جھنڈے اتلے, 12 ہزار کی فوج ہوگی. اچھا پھر اس میں 9,60,000 افراد ہوں گے. اتنا بڑا ان کا لشکر ہوگا. اور امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. ایک حصہ تو واپس چلا جائے گا, 2 حصے پیچھے رہ جائیں گے, چند ہزار نفوس. ان میں سے ایک حصہ وہ ہوگا جو جنگ میں شہید ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب صرف ایک حصہ رہ جائے گا. ایک حصہ رہ جائے گا, اور اللہ پاک انہیں اتنی بڑی تعداد کے رومنز پر فتح عطا فرما دے. واہ 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 واہ. یہ امام مہدی کے وجود کی برکت ہوگی. اچھا اس کے ساتھ امام مہدی پھر قسطنطنیہ فتح کریں گے. اور روایات اس کا مطلب یہ کہ ترکی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. نکل جائے گا, پہلے نکل جائے گا, پھر امام مہدی اسے واپس لیں گے رومنز سے. اس کا مطلب ہے وہ رومنز کے ہاتھ چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ ہندوستان بھی فتح فرمائیں گے. ایون کہ ہندوستان کے لوگ آپ کو تحائف پیش کریں گے. امام مہدی جب قسطنطنیہ میں ہوں گے تو اس وقت آپ کو اطلاع پہنچے گی کہ
دجال کا خروج ہو گیا. ہاں بڑے غصے میں نکلے گا وہ. آپ امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے واپس آئیں گے. پہلے جب آپ دمشق پہنچیں گے، ایک طویل کہانی ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ آپ دمشق پہنچیں گے. وہ کچھ میرے خیال سے کچھ سوار بھی ہیں نا جن کو بھیجیں گے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے نام بھی بالکل جانتا ہوں. بالکل. اب موضوع تو ایسا ہے کہ اس میں ڈیٹیلز ہاں بالکل چاہیے تو یہی کہ ساری ڈیٹیلز بیان ہو کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علوم غیبیت یہی بات سرکار نے کس طرح اپنے نور نبوت سے سارا منظر ایک ایک جزئی بیان فرمایا. ایسے ہی لشکر لڑائی کس طرح ہوگی، کس علاقے میں، ایک ایک بات آپ نے بیان فرمائی. میں آخر میں جب آپ دمشق پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ دجال آ چکا ہے. اطلاع پہلے آ چکی تھی اور آپ مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہوں گے. آپ مصلی نماز فجر کا وقت ہو، امامت کے لیے آپ مصلی پر ابھی کھڑے ہوں گے، نماز شروع نہیں ہوگی، کھڑے ہوں گے. اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام جو مسجد کے چھت سے مینارے سے نیچے تشریف لائیں گے، سیڑھیاں اتریں گے اور آ کر یوں دیکھیں گے امام مہدی آپ کی خوشبو سے آپ کو محسوس کریں گے. پلٹ کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. آپ پیچھے ہٹنا چاہیں گے، امام عیسیٰ علیہ السلام ان کو روک دیں گے، ان کی امامت فرمائیں گے نماز آپ ہی پڑھائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا اپنی امت سے کیف انتم، اس وقت تمہاری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے اور امام تمہیں میں سے ہوگا اور تمہارے امام کے پیچھے اللہ کے رسول، میری امت کے امام کے پیچھے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ نماز اللہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ گفتگو ایسی ہے کہ بس کیا میں آپ سے کہوں. سر ذرا یہ دجال کا خروج سے پہلے دجال کا تھوڑا سا تعارف، بلکہ ابن سیاد کا ایک واقعہ جو ہے جی وہ ذرا بتائیے. کیا سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں لکھا ہے، کیونکہ دجال کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے بڑی کثرت سے، بلکہ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ دجال کی بات ہی نہیں کی جائے گی. ہم یہ جو بات کرتے ہیں جب اس کا خروج اس وقت ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ ممبروں پہ کرنا چھوڑ دیں گے. یہ ہے. اس لیے بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ یار آپ لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ دجال اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو اس حدیث کی تعمیل میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تذکرہ چلتا ہے تاکہ دیر میں نکلے وہ. جی دیر میں نکلے اور جہاں ہے اللہ کرے نہ نکلے. وہی بڑا رہے. اچھا جناب، سرکار نے ڈرایا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. دیکھیے جی، حضرت عائشہ رو رہی تھیں، رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے دجال یاد آ گیا تھا اور اس کا فتنہ اور اس خوف سے میں رو رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسی تشفی اور تسلی دی تھی. آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں ہی کافی ہوں اس کے لیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے. اور اگر بعد میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرنے والا اور مومنین ساتھ ہوں گے. تو خیر جناب، اس سے پہلے جو بات ہو چکی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قسطنطنیہ اور روم وہ عیسائیت اور مسیحیت کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کا کام نبٹ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور دین سامی ادیان میں سے یہودیت رہ گیا. اوکے. یہ دجال اس یہودیت سے ہوگا. بالکل ایسے. اور یہ نامعلوم مسیحا کہتے ہیں اس کو. مسیحا اس کو کہتے ہیں، جی ہاں. اور یہ نامعلوم مقام پر ہے. البتہ اس کا خروج جو بتایا گیا حدیث کی روشنی میں وہ ایران کے علاقے اصفہان سے ہوگا. اصفہان میں، بالکل ٹھیک ہے، اصفہان. اور وہاں پہ ایک بستی ہے یہودیہ کے نام سے. جی، اس بستی میں یہودی ہی بستے ہیں. یہودی ہی بستے ہیں، اور وہی بنیادی طور پہ وہاں سے وہی بنیادی طور پر. اور 70 یا 80 ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے اور کالی چادریں انہوں نے اوڑھ رکھی ہوں گی. پھر اس کی نشانی ایک یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اچھا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، قد بہت لمبا نہیں ہوگا اور سرخی مائل اس کا جسم ہوگا. ایک آنکھ اس کی خراب ہوگی، جیسے یوں ہے کہ پھٹا ہوا پھولا ہوا انگور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اور جناب یہ بھی بڑی حیران، کاف الف فے وہ تو پکا ہے نا جناب، وہ تو پہچان جائیں گے، وہ تو پہچانا جائے گا. اہل ایمان کی نظروں سے وہ مخفی نہیں رہے گا. اس کے بعد سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ بھائی تم میں سے اگر کوئی دجال کے فتنے کو پائے تو اس کا سامنا نہ کرے، بچ جائے، ادھر ادھر ہو جائے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر دجال کا فتنہ ہو تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہاڑوں میں نکل جائیں اپنا ایمان بچاتے. اچھا، ابن سیاد کی بھی تو کنفیوژن. جی، ابن سیاد کی کنفیوژن یہ ہو گئی تھی ساری کی ساری کہ اس میں کچھ علامات پائی جاتی تھیں. وہ بھی غصے میں پھول جاتا تھا. بہت ساری مہجر العقول اور ماورائی قوتیں اسے حاصل تھیں. رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ 30 سال اس کے ماں باپ کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہوگا، یہ پہلا ہوگا. ساری علامات تھیں، ساری علامات مل گئیں. تو بہت سارے صحابہ کو یہ احساس ہوا کہ کہیں یہ وہ نہ ہو.
تو احادیث میں رسول اللہ کے بھی ایک دو مکالمے اس کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ طے ہو گیا کہ یہ تو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سارے دجال جیسے جھوٹے مہدی اور جیسے جھوٹے مسیح امت اس میں میں بات کرتے ہیں نا ابھی. جی تو بڑا اہم مفتی موضوع. صاحب بات کریں گے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ مطلب دیکھ کر ملاقات کر کر بالکل وہ تو بڑی طویل حدیث ہے. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے بغدادی صاحب، دجال کے حوالے یہ جو ایک ہم کہتے ہیں صاحب کہ دجال کی آمد سے پہلے ایک پورا دجال کے لیے نظام، ایک جال، ایک میکانزم جو ہے پورا بنا دیا گیا ہے. یہ میکانزم کیا، ذرا یہ بتائیے دجال کی طاقت کے حوالے سے، اس کو یوں کہہ لیجئے کہ قوت دینے کے حوالے سے. سر یہ جو لفظ ہے نا دجال، دجالہ اور دجالیت بیسیکلی فریب کے معنی میں آتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ حق کو چھپانا، پردہ ڈالنا. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اقدس ہے، ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ تو دجال اکبر ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے 30 دجال ہیں، جب تک یہ مکمل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس سے مراد یہ کہ جھوٹے مطلب مدعی نبوت نا، ایسے یہ جھوٹے مدعیان نبوت بھی آپ دیکھیں اس میں نا بہت ساری جنید صاحب لے سکتے ہیں. جب ہم اس کے معنی کی طرف جائیں نا لغوی معنی کے اعتبار سے کہ حق کو چھپانا، تو اب یہ حق کو چھپانے کے اعتبار سے آپ لے لیں، اس میں حق کو چھپانے والا کوئی بھی طبقہ ہے وہ دجالیت کے معنی میں آ جائے گا، دجالی فتنہ کے معنی میں آ جائے گا. اچھا آج کے زمانے میں جیسے آپ لے لیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف ہمارے سوشل میڈیاز کی جو ایپ بن گئی ہیں، اب وہ اس فتنے کو پوری دنیا میں بیٹھ کے لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. بالکل ایسا حق کو چھپا رہے ہیں، اپنی مرضی کو چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اسی زمرے میں آئیں گی چیزیں. میڈیا جو حق کی بات کو چھپا کے اور غیر حق کو واضح کر رہا ہو، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا. اور اس سارے فتنے میں ذہن میں رکھیں اس کا اوریجن جا کے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے یہودیت سے اور اسرائیلیت سے جڑے گا، اسرائیل سے ملے گا آپ کو. اچھا اس کے بعد یعنی کہ جو بھی فتنے کسی بھی طرح، حتیٰ کہ کوئی اگر ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی قرآن اور حدیث کی غلط تعبیر پیش کر رہا ہوگا تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، کیونکہ وہ حق کو چھپانے والا ہے. کوئی استاد اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر غلط تدریس کر رہا ہے اور حق کو چھپا رہا ہے، وہ بھی اسی دجالیت کے زمرے میں آئے گا. یہ جو دجالی فتنہ ہے، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے بھی ہیں نظامی صاحب کا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے، تو یہ آخر تک جو دجال اکبر ہے وہاں تک جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو دجال اکبر ہوگا اس کی چند ایک چیزیں ہیں جو بڑی اسی دجالی فتنے کا حصہ آپ کہہ رہے ہیں. کہ نمبر ایک کیا ہوگا کہ وہ تھوڑی سی مدت کے اندر یعنی 40 دن کا اس کو عرصہ ملے گا، اس میں وہ پوری دنیا کے اندر گھوم جائے گا. یعنی اس کے پاس ایسی تیز رفتار سواری ہوگی کہ وہ اس کے ذریعے پوری دنیا کا چکر لگا دے گا. یعنی ٹائم ٹریول جو ہے بنیادی ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم ٹریول ٹائم اینڈ اسپیس. اچھا دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ جو دجال اکبر آئے گا اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا. بالکل. اور دوسرا ایک ماہ کے برابر. ایک ماہ کے برابر. اس کے بعد گریجولی جو ہے وہ نیچے آتا جائے گا، یہ سارے برابر ہو جائیں گے. اچھا ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک میں پانی ہوگا. اچھا یہ دونوں چیزیں بیسیکلی ٹیکنالوجی اور انرجی کے اوپر دلالت کرتی ہیں. دونوں میں انرجی ہے. آج اس پہ دیکھ لینا، آگ اور پانی پہ کنٹرول، ہوا پہ کنٹرول کس کا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا اس کی ایک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہے گا میں ابھی بارش کروا دیتا ہوں، اور اس کے کہنے پہ بارش ہو جائے گی. تو آج بارش پہ مصنوعی بارش ہے، مصنوعی موسمات. لیکن جنید بھائی مصنوعی ایک تو مصنوعی بارش ہے خیر کے لیے کروانا، ایک ہے مصنوعی بارش آپ جنگ کے لیے کروانا. یعنی علاقوں کے اندر آپ بارش کے ذریعے سیلاب لے آتے ہیں، علاقوں کے علاقے برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو چکا ہے. دیکھیں ابھی وہ جو ہارپ ٹیکنالوجی پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی تو بات ہو رہی ہے کہ یہ مین میڈ جو ہے وہ زلزلے جو ہے باقاعدہ کیے جا رہے ہیں. اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ پہنچے نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ چیزوں کو ایک ایک کو دیکھتے جائیں نا تو وہ دجالی فتنہ آج آپ کو پوری دنیا کے اندر نظر آئے گا کہ ہم نے جنگی اسلحہ کی صورت میں وہ تمام چیزیں دریافت کر چکے ہیں، یعنی انسان دریافت کر چکا ہے جس کے ذریعے اس نے انسانیت کو برباد کرنا ہے. تو اصل میں جو دجال کا بیسیکلی یہی تھا کہ جب یہ دجال اکبر ہے اور یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے فسادات اور دجال ہیں یہ اسی کے راستے کو ہموار کرنے والے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کی طاقت سے جو ایک چیز پروان چڑھے گی اور آخر میں پھر یہ ایک دجال اکبر آئے گا دنیا میں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا مقابلہ. یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا نا اس کی جزیات بھی بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی تشنگی رہ جائے گی. یہ پروگرام جو ہے نا وہ میرے حساب سے کل ایک دو اور ہونا چاہیے کیونکہ ابھی اس پہ بڑا گفتگو کرنا باقی ہے. جی منیرہ صاحبہ بتائیے کچن کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل ڈن ہو چکا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. ساتھ میں یہ جو پراٹھے کے ساتھ وہ بھی، سیلڈ بھی اور ڈرنک بھی اور کمپلیٹ لائٹ ریفریشنگ جو ہے کرشی بھی آ گیا. جی بالکل لائٹ ریفریشنگ. سبروسو کے پراٹھے بھی آ گئے.
क्या परांठे आ गए? परांठे सब रोज हो गए, पराठे भी आ गए। वो आपने परांठे आपने कहा परांठे, वो मैंने कहा था अंदरून शहर में लोग ऐसे भी कहते हैं। चले परांठे आ गए हैं, परांठे परांठे, हाँ ये परांठे, ये एक्चुअली परांठे आ गए। देखें ना, निज़ामी साहब ने बताया जी। और क्या हो गया सब कुछ? जी सब कुछ रेडी हो गया। वेरी गुड जी। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, लौट के वापस आते हैं और यहीं से सिलसिले को जोड़ते हैं। कुछ दज्जाल के हवाले से बातें तो ज़ाहिर बहुत सारी हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से भी बातें। आपसे मुलाकात करते हैं तो सिर्फ के बाद। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर, खुरूज दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर वक्त नाज़रीन बहुत सिमट गया और यकीनन इस पे बहुत गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही वक्त की कमी की वजह से। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रिसाइजली एक तो ये कि जो दज्जाल के वासिल जहन्नम होने के हवाले से, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से, और फिर आखिर में एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने एड्रेस करना है, ये जो हमारे यहाँ आए दिन लोग मेहदियत का दावा कर देते हैं और मसीहत का, उसके बारे में भी ज़रा। पहली बात ये जुनैद भाई कि सारी गुफ्तगू और अहादीस जो ख़ास तौर पर पेश की गई, इससे पता चला दज्जाल कोई फ़र्ज़ी वजूद नहीं है, वेरी गुड, फिज़िकली एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 ये बात मालूम हुई दज्जाल कोई तमसील भी नहीं है, बल्कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट करेगा, आएगा। लिहाजा जो लोग इसको फ़र्ज़ी कहानी कह के इग्नोर करते हैं ये गलत है, या इसकी कोई लेटेस्ट शेप बनाते हैं वो भी दुरुस्त नहीं अहादीस की रूह से। दूसरी बात यह है कि यहूदियत आज इस दज्जाल की आमद से पहले बहुत काम कर रही है और दज्जाल के आने की राह हमवार कर रही है। वो ये समझते हैं कि दज्जाल हमारा निजात दहिंदा है, हमारा मसीह है और हमें दुनिया पर गलबा दिलाने और बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा जो कहते हैं कि हमारा असल वतन था, उस पर कब्जे के लिए हमें दज्जाल हमारी मदद करेगा। इस पर बहुत काम हो रहा है और अभी तक हमारे यहाँ उसका तसव्वुर भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं हैं, हमारा उस तरफ कोई ज़हनी फिक्री मैलान ही नहीं है जो वो काम कर रहे हैं। हमारी सोच है ना, कुर्सी चाहिए, बस हमारे यही सोच है। दूसरी बात ये है जुनैद भाई, दज्जाल के हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युबअस दज्जालून कज़्ज़ाबून क़रीबन मिन 30 कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह। क़यामत से पहले 30 झूठे दज्जाल आएंगे, बड़े दज्जाल आने से पहले सब ये कहेंगे हम अल्लाह के रसूल हैं। लिहाजा जो भी दज्जाल अकबर से पहले नबूवत का दावा करे वो दज्जाल है, या मेहदियत का दावा करे या मसीहियत का दावा दज्जाल है। और आप ये भी जान लीजिए इमाम मेहदी का नाम भी नबी पाक ने बताया, वालिद का नाम भी बताया, उनका मकाम ज़ुहूर भी बताया और फिर वो क्या होगा वो सब मंजरनामा बताया। अब कोई किसी कस्बे में, किसी गांव में कहीं कोई कहे मैं मेहदी हूँ तो उसको जूते पड़ने चाहिए, उसको उठा के जेल में डालना चाहिए, जूते पड़ने चाहिए, टका के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आखिर में जो दज्जाल अकबर होगा ईसा अलैहिस्सलाम उसके सामने खड़े होंगे। वाह, वो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा पिघलना शुरू हो, बिल्कुल ठीक है, उसकी मौत तो महज आपको देखकर पिघलने से ही हो जानी, जहां आपकी मतलब सांस जाएगी। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला हजरत ईसा के हाथ से उसको कत्ल करवाएगा, वो मारा जाएगा और पूरी दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम निज़ाम रसूल नाफिज करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहलू में तशरीफ फरमा, सारी दुनिया को दाखिल पहलू में उनके तशरीफ फरमा, फिर आपका जब विसाल होगा रसूलुल्लाह आय। और ये जो दज्जाल को वासिल जहन्नम करेंगे ना नाज़रीन, ये लुत्फ़ के मकाम पे करेंगे, जो इसराइल का एयरपोर्ट है ना, तो बस इसके लिए ज़रा ज़हनी तौर पे तैयार रहिए और तैयार रखना चाहिए अपने आप को। फाइनली ज़रा बताइए साहब, दज्जाल के खुरूज के हवाले से और ये जो इमाम अपना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से हमारी कौम को किस अंदाज से अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए? एक तो जुनैद साहब मुझे ये अर्ज़ ज़रूर करना है कि 3 मकामात उससे महफूज रहेंगे, मक्का मुकर्रमा, मदीना, बचे रहेंगे। और दूसरा, बल्कि फरिश्तों से कॉर्डन ऑफ किया होगा अल्लाह ताला ने, दाखिल नहीं हो सके, फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। जी। दूसरा मसला ये है कि इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने पार्लियामेंट के माथे पे ये लिखा हुआ है
کہ فرات سے نیل تک، نیل سے فرات تک ہمارا ہے. ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک نے اپنا سلوگن بنایا ہوا ہو دوسرے ممالک کے رقبوں اور جگہوں کو. جی 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 ٹھیک ہے. اور یہ ساری جو یہ پرومس لینڈ کے طور پہ لیتے ہیں. پرومس لینڈ، ارض موعود، یہ جو ایک بساط شطرنج بچھی ہوئی ہے، ہم اس کے کسی نہ کسی شکل میں سارے مہرے ہیں، اور ہم اس نظام کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، سمجھنا چاہ بھی نہیں رہے ہیں، اور ہم طرح طرح سے اس کی تعبیلیں. سر پاکستان میں حکمرانی کرنے والے کئی حکمران ایسے آئے جو صرف انہی کے ٹاؤٹ تھے، انہی کا کام کر رہے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے پاس وہ ایسے مسلط بھی ہوتے ہیں ان کے ایجنٹ کہ جو چند دنوں کے لیے آئے اور پھر چلے. بالکل بالکل ایسے. تو ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایکوپڈ کرنا ہے. اب اس طرح کی تلوار اور نیزے سائنٹیفکلی ایکوپڈ کرنا ہے، روحانی طور پہ ایکوپڈ کرنا ہے. صرف ایک بات مجھے اور کرنی ہے، جو حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہوگا، اگرچہ وہ امت محمدی میں آئیں گے، آپ کی ساری حیات طیبہ میں آپ کی سانس سے زندگی ملی ہے. اس موقع پر آپ کی سانس سے دجال کو موت. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا اچھا جملہ. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، ایک تعلیم فرمائیے سورہ کہف کے حوالے سے، وہ ذرا بتائیے دجال کی آمد سے پہلے. لیکن جنید صاحب، فتنہ دجال سے بچنے کی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دعائیں فرماتے، صحابہ کرام میں بھی یہ مروج تھیں، امت میں بھی یہ مروج ہیں، اور یہ فتنہ ہے جس سے ہر کسی کو بچنے کی دعا کرنی بھی چاہیے. اس میں مسلم شریف کی 2 روایات میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی روایت ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں، میں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. آپ جب تک کہ مناجات کی تیاری کر لیجیے، مناجات پڑھنی ہے، آپ کو آف دی ریکارڈ بتانا بھول جاتا میں، تاکہ پھر ہم قصیدہ غوثیہ پہ آئیں گے. جی اب کنٹینیو کیجیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ بھی ان کی رحمت ہے. جی اس میں کیونکہ حفظ کیا تو میں اس لیے ساتھ میں دوسری روایت تب بیان کرنے لگا ہوں کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتیح سورۃ الکہف، کہ جو دجال کے فتنے کو یا اس دور کو پا لے وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھ لے. گویا کہ صرف ان کو پڑھ لینے سے بھی فتنہ دجال سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے. ٹھیک، بالکل. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ تینوں احباب کا. بہت خوبصورت، بہت حسین گفتگو ناظرین تینوں احباب نے فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے. دعا کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بالطراز عزمي وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أدالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلا يا شاه جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. مریدی
شهوتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذو الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اے رب ذوالجلال وقت افطار اور قبولیت کی گھڑیاں تیرے حضور ہم سب کی التجا ہے اے اللہ ہم جیسے کمزوروں کے روزے اپنی جناب میں قبول فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو روشن اور باطن کو ستھرا کر دے اے اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اے اللہ پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے تنگ دستوں اور پریشان حالوں کی خاص مدد فرما یا اللہ سب ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں سب کے بچوں اور بچیوں کی خیر فرما یا اللہ سب والدین کو اولاد کی طرف سے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے اے اللہ کریم پاکستان میں جو افراتفری کا سما خاص مدد فرما اس ملک کو فساد سے نجات دے مستحکم کر دے سلامتی بخش دے اے اللہ وطن عزیز کو ہر طرح کی برکات سے مالا مال کر دے یا اللہ اس ملک سے تنگ دستی بے روزگاری کا خاتمہ فرما عالم اسلام کی مدد فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم آمین اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو اور روزوں کو قبول فرمائے وسط میں پہنچ گئے صاحب رمضان کے بس اللہ کو راضی کیجئے دسترخوان پہ بیٹھ کے سب کے لیے دعا کیجئے پاکستان امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے رات زندگی رہی ملاقات ہوگی 2 بجے انشاءاللہ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ